السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں کہ اس کے بارے میں جو ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ متس پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ 1.3 بلین پیپل جو ہیں ہائپر ٹینشن کی جو بیماری ہے اس کا شکار ہیں پوری دنیا میں، اور ہماری قوم کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ قوم ہائپر ٹینشن یا جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو ہم بیماری ہی نہیں مانتے، اور نہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کیونکہ پہلی بات تو ہے ہم اسے بیماری ہی نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کامن میت پائی جاتی ہے، اسپیشلی پاکستان کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ہائی بلڈ پریشر ہے تو ہمیں علامات ظاہر ہوں گی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علامات ظاہر ہوں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک میتھ ہے، کیونکہ میجورٹی کیسز کے اندر ہائی بلڈ پریشر کی کوئی سمٹم نہیں ہوتی، مثلا آپ کو کوئی علامت ہائی بلڈ پریشر کی ظاہر ہی نہیں ہوگی کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ساری زندگی نہ پتہ چلے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، اور اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے جب آپ کو فالج ہو جائے یا جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا آپ کے پھر گردے فیل ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پاسٹ میں جو ہے بلڈ پریشر ہائی رہا ہے۔ تو ایک تو آپ کو اس کی کوئی سمٹم نہیں آتی، ریئرلی کیسز میں کوئی آپ کو اس کی سمٹم اگر ظاہر بھی ہوتی ہیں تو ان میں ہیڈیک، چیسٹ پین ہو سکتا ہے، سانس پھولنا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی تب ظاہر ہو سکتی ہیں یہ جو سائنس ہیں جب آپ کا بلڈ پریشر ایک ڈینجرس لیول تک ہائی ہو، اور اس کو بلڈ پریشر کو ڈیٹیکٹ کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر ریگولر بیسس پہ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ہماری سوسائٹی کے اندر میتھ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام سوچتی ہے کہ اگر ہماری فیملی ہسٹری ہے ہائی بلڈ پریشر کی یا ہائپر ٹینشن کی تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مثلا ہمیں تو ہونا ہی ہونا ہے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ حالانکہ یہ بھی ایک میتھ ہے، اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے بلڈ پریشر کی تو اس کا یہ تو مطلب ضرور ہے کہ آپ کی رسک پہ ہیں، آپ ہائی رسک پہ ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہونا ہی ہونا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا وہ مسئلہ ہوگا۔ آپ اپنی لائف سٹائل چینجز سے اسے بچ سکتے ہیں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں اور ساتھ میں آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، اسموکنگ چھوڑ دیں، ویٹ لوز کریں، تو آپ ایزلی ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہونا ہی ہونا ہے ہر حال میں۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ میتھ ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے ایک بار میڈیسن کھائی ہائی بلڈ پریشر کی اور ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، تو انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ وہ اپنی میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اب بلڈ پریشر نارمل ہو گیا تو اب ہمیں میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک میتھ ہے، آپ کو پوری لائف جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کی میڈیسن کھانی ہی کھانی ہے، اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ سے ہائی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ میتھ ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہائپر ٹینشن ہے یہ کیوریبل ڈیزیز ہے، مثلا اس سے ہم آپ کا علاج ہو سکتا ہے اور آپ کو دوبارہ نہیں ہوگی، حالانکہ یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے، اس کو ہم صرف کنٹرول کر سکتے ہیں، جسٹ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا مکمل علاج بالکل بھی نہیں۔ آپ اس کے سمٹمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی لائف پہ اس کا افیکٹ کم سے کم پڑے، لیکن آپ 100% اس سے ریکور کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور نیکسٹ میتھ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ عوام جو ہے کہتی ہے کہ اب ہم ٹیبل سالٹ اگر نہیں کھا رہے تو اب ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک میتھ ہے، کیونکہ ٹیبل سالٹ جو ہے وہ اس میں مین سورس نہیں ہے۔ اب ٹیبل سالٹ جو ہے اگر 5 گرام جو ہے WHO کی طرف سے ہے کہ آپ 5 گرام ڈیلی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ایک ہیلدی باڈی کے لیے 5 گرام ضروری ہے سالٹ، لیکن مسئلہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ جو 70% ہمارے پاس سوڈیم آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہڈن سورسز سے آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ کینڈ فوڈ ہو گئی، جیسا کہ آپ اچار کھا رہے ہیں، سموسے، پکوڑے، چپس وغیرہ، یا اور بھی بہت ساری جو ہیں ہمارے پاس اس طرح کی سورسز ہیں، ادھر سے 70% جو ہے وہ نمک ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اور وہی ہماری تباہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں گے اس کے اندر نمک ہے یا نہیں، اگر کوئی باہر سے لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھیں گے سب سے کم جو لو سوڈیم ڈائٹ ہے وہ آپ اس کو اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کریں یا آپ اس کو کھائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ میتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے یہ صرف میلز کے اندر ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک میتھ ہے، نو ڈاؤٹ میل کے اندر اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ فیمیل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو نیکسٹ میتھ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھے گی تو ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا ہی ہونا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک میتھ ہے۔ نو ڈاؤٹ اڈلٹس کے اندر یا اولڈرز ہیں جو لوگ
ان کے اندر اس کا رسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن آج کل مڈل ایج یا پھر ینگ لوگوں کے اندر بھی جو ہے آپ کو نظر آتا ہے ہائپر ٹینشن جو ہے پھر۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا کوئی ایجنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہائپر ٹینشن ہے یہ کوئی ایجنگ کا نارمل پارٹ نہیں ہے، جیسے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونے ہی ہونا ہے، یہ کوئی آپ کی اس کا پارٹ نہیں ہے ایجنگ کا، یہ کوئی انیویٹیبل نہیں ہے کہ آپ جیسے جیسے ایجنگ ہوگی تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہونا ہے، تو یہ بھی ایک جسٹ میتھ ہی ہے۔ اور نیکسٹ جو ہمارے پاس اور لاسٹ جو میتھ ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن کے بارے میں ہے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر آفس میں گئے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور جب آپ گھر پہ آتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جسٹ میتھ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں اس کے بارے میں کچھ اور مزید ویڈیوز بناؤں گا کہ ہم ہائی بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔